لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ اندر جانے کے لیے ویزا چاہیے تو پل صراط پہ ویزا مانگا جائے گا، پل صراط پر ہی باقاعدہ جواز ایک پاسپورٹ ہوگا، اس پہ محمدی ویزا ہے تو اللہ نے پاسپورٹ تو ہمیں مفت دے دیا، بنوانا نہیں پڑا، لیکن ایک کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ویزا لگوا لیں، مرنے سے پہلے ہم ویزا لگوا لیں۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ ہماری جماعت گئی بنگلہ دیش شروع میں، ابھی نیا بنا تھا، وہ ویزا نہیں تھا ہماری جماعت کے پاس، انہوں نے پاسپورٹ پہ ان کو ڈیٹین کر دیا، اب اندر نہیں جا سکتا، 3 گھنٹے ان کو بٹھائے رکھا، پھر باہر سے دوست ہے اور ان کو وہیں فوری ویزے لے کر نکالے۔ ایک چھوٹا سا غریب ملک کہتا ہے ویزا دکھاؤ، تو جنت تو میرے اللہ کا مہمان خانہ ہے، میرے اللہ نے دنیا بنائی ایک دفعہ اسے محبت سے نہیں دیکھا، جس دن سے جنت کو بنایا ہے روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ اسے خوبصورت بنا دیتا، روزانہ چونے سے اینٹ سے۔ اور جنت کی ادنا چیز ہے سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہر، یہ ادنا چیز ہے، ادنا۔ آپ نے کہا عمر میں نے رات ایک محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی تھی، ایک یاقوت کی تھی، ایک زمرد کی تھی، اس میں مشک کا گارا تھا اور زعفران کی گھاس تھی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے۔ پتہ نہیں اس نے پہلے نام کیوں نہیں لیا؟ میرے نبی نے فرمایا، میں ویسا ہی سنا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے جی میں آیا اتنا عالی شان محل ہے، یہ میرا ہی ہوگا، چونکہ میں قریشی بھی ہوں، نبی ہوں، تو میرا ہی ہوگا یہ محل۔ فرمایا کہ میں جب چلا اس کی طرف سے نے کہا حضور آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ ویزا بہت بڑا معاہدہ، رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرا اللہ کہہ رہا ہے آؤ تو صحیح تم دیکھنا کتنا بڑا ملک ہے جو میں نے تمہارے لیے بنایا۔ ملکن، جب اللہ کہے ملکن کبیرا، سب سے چھوٹا جنت۔ یہ جنت کا جب پاکستان میں 2.5 مرلہ سکیم پر حکومت نے گھر بنایا نا، چھوٹے سے 2.5 مرلہ سکیم، تو جنت کا جو 2.5 مرلہ سکیم ہے، آخری جنت، جنت کی آخری جنت، یہ 7واں آسمان جنت کا بیڈ بنتا ہے، یعنی اس کی فاؤنڈیشن ہے، پھر اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھایا اور یہ عرش پہ جا کر اس کو لگا دیا ہے، اور جو عرش کے ساتھ جنت بنائی ہے اس کا نام فردوس ہے، اس کا نام فردوس ہے۔ جو نیچے جنتیں ہیں ان کو کہا کونی اے جنت بن جا، وہ بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، جب یہاں آ گئی اور اوپر رہ گئی عرش کی چھت، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں امر کن سے ہٹ کر، میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کے ہاتھوں کی بنی چیزیں آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، تو جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ کیا چیز بنے گی؟ یہاں پانی کی نہریں بہائیں وہ بھی مٹی سے اور آندھیوں میں آ کر گندا ہو جاتا ہے، وہاں دریا بہا دیے شہد کے، شراب کے، دودھ کے، پانی کے، اور سارے دریاؤں کا جو جہاں سے وہ نکلتا ہے سب کچھ وہ جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اور یہ آپ کے 7 بر اعظم 24,000 کلومیٹر کی دنیا کو اٹھا کر جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے، ایسے ڈال دیا جائے، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ ایسا لگے گا جیسے کوئی ایک چھوٹا سا پتھر تم کسی دریا میں ڈال دو تو اس کے نہ جانے کا پتہ چلے گا نہ ڈوبنے کا پتہ چلے گا۔ یہ 24,000 کلومیٹر کا گیند جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دو، یوں جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا ہے کہاں۔ اتنا بڑا نظام میرے اللہ تعالیٰ نے وہاں بنایا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اتنا بڑا ہے کہ میرا رب کہتا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو جنت کی 2.5 مرلہ سکیم، یعنی سب سے چھوٹی جنت کا جنتی جب جنت میں جانے لگے گا، پہلے جہنم میں آگ میں جلتا 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 فنا ہو جائے گا،
پھر جب اس کی سزا پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر ایک جگہ پہنچا دے گا اور اس سے اوپر ایک درجہ اس کو دکھا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے یہاں پہنچا دے، میں اس سے آگے تجھ سے نہیں مانگ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے آگے تو نہیں مانگے گا، کہ نہیں تیری قسم کچھ نہیں مانگتا. تو اللہ اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بٹھا دے گا. یہاں بٹھائے گا تو اس کو ایک اور درجہ دکھا دے گا. وہ پھر اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ تیری مہربانی وہاں پہنچا دے. تو اللہ کہیں گے پھر آگے کا تیری قسم آگے نہیں مانگوں گا. اللہ تو اس کو وہاں پہنچا کے ایک درجہ اور یوں دکھا دے گا. وہ اس کا آخری گھر ہوگا جو اس نے جانا تھا. یہ اللہ کا لاڈ ہوگا اس بندے کے ساتھ کہ دوزخ میں سیل تروڑ ہو گئی تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی کر کے اس کو اوپر تک لا رہا ہے. تو اس کا اصل گھر اس کو دکھائے گا. اب پیچھے 3-4 دفعہ وہ قسمیں کھا چکا ہے، توڑ چکا ہے. اب وہ ادھر دیکھتا ہے تو صبر نہیں آتا اور قسموں کا خیال آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے. تو لہٰذا وہ اندر ہی اندر اب بے چین ہو رہا ہے، مانگنے سے بھی نہیں رہ رہا اور مانگتے ہوئے ڈر بھی رہا ہے اندر ہی اندر. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. تو آخر اللہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ نہیں مانگتا تو اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ اتنا مانگا کہ شرم آ رہی ہے مانگتے ہوئے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آ رہی. تو اب اللہ یہ کہے گا ہاں میرے نبی نے فرمایا، اور جو بھی میرے نبی نے فرمایا سچ فرمایا. ہاں میرے بندے تو راضی ہے کہ میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے تباہ کیا تھا اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ اتنا بے یقینہ ہوگا کہ اللہ سے کہہ بیٹھے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق نہ کر میرے نال، تستہزئ بی وانت الرب. یا اللہ تو بادشاہ شہنشاہ، تو میرے جائے کمی نال مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا انا علی ذلک قدیر، مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اس پہ قادر ہوں، چل دے دی. اللہ اکبر. سب سے چھوٹا جنتی جنت میں داخل ہو رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے. اس کا نوکر دیکھ کر اس کے نوکر کو جو دروازہ کھولے گا اس کو دیکھے گا اس کا حسن و جمال تو اس کے آگے ایسے تھوڑا جھکے گا. وہ کہے گا اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہیں میں عزت دے رہا ہوں. وہ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں. اچھا. پھر اس کو لے کے تھوڑا سا چلے گا تو ایک نور اٹھے گا زبردست، تو ایک دم سجدے میں چلا جائے. تو پھر اس کو نوکر کہے گا میرے آقا آپ نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ کہے گا یہ سامنے اللہ کا نور نہیں. کہے گا نہیں، یہ تو آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، اللہ کا نور ابھی کہاں ہے. اچھا. پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے اور 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے اور لائن بنا کے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی. 40 سال اس پہ چل سکے گا، اتنا بڑا کارپیٹ بچھایا جائے گا. وہ اسے کہیں گے میرے آقا آپ بڑی دیر سے آئے. وہ کہے گا تسی شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لتر کھا جے میں نے. پھر اس کو لے کر وہ ایک بڑے خوبصورت میدان میں پہنچیں گے اور اس کو بٹھائیں گے. 80 ابھی آپ ہم بھی کھانا کھانے والے ہیں، 2-4 روٹیاں تو بعد ہر ایک دی بس ہو جاؤں. پانی پیو تو کھانے کی گنجائش نہیں، کھانا کھاؤ تو پینے کی گنجائش نہیں. یہ 80,000 نوکر ہوں گے، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں کچھ پینے کی چیز ہوگی. یہ اس کو پیش کریں گے. یہ 80,000 ڈونگے کا آخری لقمہ تک کھا جائے گا اور 80,000 گلاس کا آخری گھونٹ پی جائے گا. نہ پینے کی لذت میں کمی، نہ کھانے کی لذت میں کمی، اور ہر اگلے لقمے اور پانی کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. اتنا کھانے کے بعد پیشاب نہیں اور پاخانہ نہیں. پھر کہیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں، اب اپنے گھر والوں سے ملاقات فرما لیں. اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ او گئے تو انہوں نے جاندے بھی 1/2 گھنٹہ لگ گیا، 80,000 بندے جاؤنا ہے. وہ یوں غائب ہو جائیں گے، 1 سیکنڈ میں غائب ہو جائیں گے. اور پھر ایک دم سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا. ایسے پہلے اسے پتہ نہیں ہوگا کہ آگے پردہ ہے. ایک دم جب ہلے گا تو اسے پتہ چلے گا تو کوئی پردہ ہے. ایسے پردہ ہٹے گا ایسے. اور ایک دم ایک لڑکی ایک تخت پر یوں بیٹھے ہوگی اس کے سامنے.
اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے سے نظر آئے گا۔ اب میں نے اب کرتا پہنے تو آپ کو بنیان نظر نہیں آ رہی، جہاں ویسٹ کوٹ ہے وہاں کرتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے 100 جوڑے الگ الگ نظر آئیں گے، اور پھر آخر میں پورا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور حسن ایسا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2.5 مرلہ اسکیم، اوپر والی جنت نہیں بتا رہا ہوں، 2.5 مرلہ اسکیم بتا رہا ہوں جنت کی۔ جب اس لڑکی کے چہرے پر اس کی نظر پڑے گی تو اس رب کی قسم جو میری اور آپ اور جس کی نظر ہے اور جو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، یہاں ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا چمکتا چہرہ ہوگا، ایسا حسن و جمال ہوگا۔ تو حیران پریشان جب پہلی نظر پڑے گی تو جس حالت میں وہ بیٹھا ہوگا، کھبے پر سجے پاسے بیٹھا ہے، کھبے پاسے بیٹھا ہے، ٹیک لا کے بیٹھا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوگا وہیں گم ہو جائے گا، اور 40 سال گزر جائیں گے، اس کو پہلو بدلنے کا ہوش نہیں رہے گا۔ 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتا رہے گا، چونکہ وہاں ٹائم اللہ نے 0 کر دیا ہے تو گزرنے کا تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن دنیا کے لحاظ سے 40 برس گزریں گے اور اس کو دیکھنے کا شوق لذت پورا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھتے آخر وہ لڑکی کہے گی، یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق نہیں ہے، میرے پاس نہیں آؤ گے، دور ہی بیٹھے رہو گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا جہاں دوزخ دے کالے فرشتے ویکھ کے، جنت دی حور ویکھ کے، کملا نو میں تو اور کی ہوئے، وہ کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کون؟ من انتی، کون ہے؟ کہے گا تیری بیگا، تیری زندگی کی ساتھی، تیرے انتظار میں۔ سب کے گھر والے پہنچ گئے، میں ہی تیرے انتظار سکڑے پہ گئے۔ پھر وہ اٹھ کے جائے گا اور اس کو گلے لگائے گا۔ یہ مان کا 70 سال مان کھڑے ہو کر اس سے مان کے بھی کھڑا رہے گا، 70 برس مقدار عمر ہی من الدنیا۔ یہ میں آپ کو جنت کا سب سے ادنا گھر بتا رہا، تو اتنا بڑا میرے رب کا سیٹ اپ ہے تو ویزا تو چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں، اتنی فیسیں رکھتے ہیں، ڈیٹیں دیتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں، فنگر پرنٹ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تو فنگر پرنٹ لے گا، مجھے تھوڑا سا بس محمدی جھلک دکھا دو، بس وہ ہے تو آ جاؤ، یہ میرا مہمان خانہ ہے، میں یہاں انہی کو داخل ہونے کی جگہ دوں گا جو میرے محبوب کے سانچے میں ڈھل کے آئیں گے۔ ایک سے پیار کیا اور پھر اعلان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہ میرے حبیب برطانیہ والوں کو بتا دے اور پوری دنیا کو بتا دے، جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ تیرے تابع ہو کر آئیں گے تو قبول ہیں، تیرے تابع نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ اعلان کر دیا پوری دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے کہا بلال، ارے بھائی کیا ہوا؟ میں جب جنت میں جاتا ہوں میں تجھے اپنے آگے دیکھتا ہوں، تیرے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ملا ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے سنا قرآن کی تلاوت، میں نے کہا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں۔ کہا حارثہ بن نعمان تو مدینے بیٹھا ہے، اتنی تلاوت کتوں آ گئی؟ لیکن آپ تھوڑے سے لوگوں کو سنانے کے لیے یہ کتنا بڑا مائک سسٹم لگا ہوا ہے، اور جہاں ہوا ختم ہو جاتی وہاں تو بات آگے کنورٹ نہیں ہوتی، آگے منتقل نہیں ہوتی، تو 7 آسمان کے اوپر جنت ہے اور میرے نبی وہاں کھڑے ہوئے حارثہ کی تلاوت سن رہے ہیں۔ کیڑے تارا بچھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ تو اچھا یہ اس کی آواز جنت میں پہنچی کیسے؟ حارثہ بن نعمان کی آواز جنت میں پہنچی کیسے؟ تو پتہ چلا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ یہ صلہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان۔ یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ کنگھی خود کرتے تھے، تیل خود لگاتے تھے، روٹی خود بناتے تھے، سالن خود بناتے تھے، بیٹھ کے اس کو توڑ کے کھانے نہیں دیتے تھے، خود توڑ توڑ کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ ہم نے تو بیویوں پہ ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے کہ تو میری ماں دی کر میں تویل کوئی نہیں۔
وہ خود کرتے تھے، بیوی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ تو بھائیو، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، مبارک زندگی۔ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آج تو 1435 ہجری ہے، میرے رب کی قسم 14035 ہجری بھی ہوگی نا تو میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہوگی، ہر چیز محفوظ ہوگی، تاکہ لینے والوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا لینا ہے اور پتہ ہو کہ ہم نے کیا چھوڑنا ہے۔ قیامت تک اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے کو محفوظ کر دیا۔ ساری جب انسانیت کی نبوت دی، سارے انسانوں کی نبوت دی، آنے والے زمانوں کی نبوت دی، تو آپ کی زندگی کو باقی رکھنا بھی تو پھر اللہ کے ذمہ تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی، واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، لیکن 4 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے رسول ہیں۔ 313 رسول آئے ہیں، ہمیں تو یہ چند ایک کے نام ہے، باقی تو نام بھی تاریخ نے مٹا دیے۔ پھر جو نام محفوظ ہیں، قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے، ان کی بڑی مختصر تاریخ ہے، کہاں کیسے کیا زندگی کچھ پتہ کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی یتیم پیدا ہو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو معجزے سے پیدا ہوئے، معجزے سے، موسیٰ علیہ السلام معجزے سے پیدا ہوئے، لیکن ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ دادا بے قرار ہے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ میرا عبداللہ مر گیا، آج انہوں بچہ دے دے تاکہ وہ نشانی رہ جاوے، اسے کیا خبر کہ آج کون آ رہا ہے۔ وہ تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے عبد المطلب رو رہے تھے کہ یا اللہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے بیٹے کا نشان مٹ جائے، آج میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا کر دے، اور اسے نہیں خبر کہ اس کے گھر میں 2 جہان کے سردار آ رہے ہیں۔ جنہیں خبر تھی انہوں نے شور مچا دیا۔ صبح ہوئی تو 12 ربیع الاول کی صبح ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے مکے، تو اس نے حرم میں شور مچایا، آج کسی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں آج 2 بچے پیدا ہوئے۔ کس کے؟ ان کا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا باپ زندہ؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو۔ کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ تو آپ کو باہر لایا گیا، اس نے جو ہی آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی اور پھر پلٹ کے مہر نبوت پہ جو نظر پڑی تو اس کی چیخنی کا ویل لبنی اسرائیل لقد خرجت النبوۃ منہا، ہائے بنو اسرائیل آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی، اور اے قریش آج یہ عزت تمہارے گھر میں اتر گئی۔ ایک دن آئے گا اس بچے کا نام کل کائنات میں روشن ہوگا، اور کل کائنات کو یہ روشن کرے گا۔ یہ بچہ جنہیں خبر تھی وہ تو شور مچ گئی۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ ہوا، ورنہ ہر مچھلی اپنے باؤنڈری جانتی ہے، جب وہ اپنے باؤنڈری پر آتی واپس چلی جاتی۔ پانی آپس میں نہیں ملتا، مچھلی ملتی۔ کیپ ٹاؤن کے آخر میں گیا، وہاں پیسیفک اور انڈین اوشن مل رہے ہیں، تو مجھے وہاں دوستوں نے بتایا کہ وہ 2 سمندر آپس میں یوں لکیر بنی ہوئی تھی، اور جہاں تک نظر جاتی تھی پانی آپس میں مل نہیں رہا تھا، بلکہ پارٹیشن صاف نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اس سمندر کی مچھلی ادھر نہیں جاتی اور ادھر کی ادھر نہیں آتی، جب اس کنارے پر آتی تو واپس چلی جاتی، وہی آتی تو واپس چلی جاتی ہے۔ دنیا میں صرف یہ، اب میں آگے کہہ رہا ہوں، دنیا میں صرف ایک دفعہ ہوا جس دن میرے آپ کے نبی پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ آج کائنات کے سردار آ گئے، آج وجہ کائنات آ گئے، کائنات کے لیے رحمت آ گئے، اور دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، اور ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، اور ایران کا بادشاہ نوشیروان نے وہ محل بنایا تھا سنگ مرمر سے، اس کے 14 بڑے بڑے برج ٹوٹ کے زمین پر گر گئے۔ ہوا کہ ایک یتیم پیدا ہو رہے ہیں، یتیم، دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، 10 عورتیں آتی ہیں، حلیمہ کے بھاگ جاگنے تھے،
اس کی سواری کمزور تھی، وہ لیٹ ہو گئی، تو ان کے خاندان کی ساری عورتیں 9 بچے لے کے چلی گئیں، ہر عورت نے اس یتیم کو پوچھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ پھر حلیمہ مکے میں انٹر ہوئی تو انہوں نے بھی دیکھا یتیم ہے، کہاں مجھے معاوضہ کون دے گا، پیسے کون دے گا؟ سارا مکہ پھر کے آ کے تھک کے بیٹھ گئی۔ تو خامد نے کہا حلیمہ خالی گود جانے سے بہتر نہیں کوئی یتیم ہم گود میں لے لیں، چلے ہمیں اجر ہی صحیح۔ کہاں چلو یہ ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ گئیں، بھی خالی گود جانا مجھے تانا ملے گا۔ کہا کہ آمنہ بہن اپنا بچہ دے دو۔ انہوں نے فرمایا اس کی برکتیں تو دیکھے گی جب یہ تیری گود میں آئے گا۔ ان کی چھاتیاں خشک تھیں، جو ہی گود میں لیا دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اور آپ نے ایک چھاتی سے دودھ پیا، دوسری طرف لگایا تو انکار کر دیا، منہ بند کر دیا کہ ایک اور بیٹا تھا حضرت حلیمہ کا جو دودھ پیتا تھا۔ شروع سے آپ نے انصاف کی بنیاد رکھی، اور اس سے عجب بات اب بتانے لگا ہوں کہ اگلے دن جب حضرت حلیمہ سوار ہوئی اپنی گدھی پر، کھوتی تھی جس کو اس پر سوار تھی، اونٹنی پر سامان تھا اسی کا دودھ، ہاں جب رات ہوئی تو بھوک سے بیتاب، تو کہنے لگی اپنے خامد سے ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ جا کے دیکھو تو صحیح کچھ دودھ کا قطرہ ہو نا، کہ تھن تو خشک ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ فرمانے لگے جا کوئی دیکھ شاید کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو چلو کوئی لب ہی ہمارے تر ہو جائیں۔ تب اب تو حضرت حلیمہ کے خامد اٹھتے ہیں اور جا کر ٹٹولتے ہیں، تو جب تھنوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو وہ لٹک کے نیچے آئے ہوئے تھے دودھ کی وجہ سے، اور وہ ایک قطرہ مانگ رہی تھی، پورا جگ بھر کے لیا، پورا برتن بھر کے لائے۔ وہ حلیمہ نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ اسی اونٹنی سے آیا، لگتا ہے یہ بچہ کوئی برکت والا ہے۔ اس اونٹنے کو بھی پتا ہے کہ کون آ گیا ہے خیمے میں۔ اب صبح جب ہوئی اور اب گدھی پر سوار ہوئی اور گدھی کی لگام اٹھائی اس کو چلانے کے لیے، تو اس نے ایک دم تیزی سے منہ موڑا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا آسمان کو شکریہ کا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، اور پھر منہ سیدھا کر کے حلیمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑی ہیں کہ جس گدھی پر آپ سوار ہوئے اسے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ یتیم کون ہے، یہ کون آ گئے ہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے صحن میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو آپ بچہ مومنٹ کرتا ہے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اللہ کا نظام ہے جس سے اس کا غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو کہا میں دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند زگ زیگ کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، یحاکینی ویناجینی ویناغینی، یحاکینی ویناغینی ویمنعنی من البکا۔ چاند مجھے کھلاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا تاکہ میری ماں کے کام میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ تو پنگھوڑے میں گود میں یہ شہنشاہیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ واحد نبی ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کی ہر ادا محفوظ، زندگی کا ہر عمل محفوظ۔ تمہارے شہر کا نام کیا؟ ویک فیلڈ والے یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کیا کرتے تھے، پتہ نہیں ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس سے بھی 10,000 سال اوپر چلے جائیں اگر دنیا نے باقی رہنا ہے تو جیسے قرآن پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسی میرے نبی کی زندگی پر بھی اللہ کا سایہ ہے۔ ساری دنیا کے دجال کھٹے ہو جائیں میرے نبی کی زندگی کو بدل نہیں سکتے۔ تو بھائیو نمونہ موجود ہے، زندگی موجود ہے۔ میرے نبی جب ایک چھوٹی سی بات میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، اچھا بھی یہ غمگین ہونا ایک آدمی کی فطرت میں شامل ہے، تو غمگین ہوتے تھے تو اب کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی جائز ناجائز کا قصہ تو نہیں، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں،
سیدھے اور کو نہیں یہاں رکھے، تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلے ہی نور تھا لیکن یہاں سے زیادہ روشنی نکلنا شروع ہو جاتی. اور جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، ذرا اپنے نبی کی ناراضگی سننا. آپ ابو ہریرہ پہ فرض کرو ناراض ہو گئے تو ابو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپڑ رہے ہیں. ادھر سے ابو ہریرہ مسجد میں انٹر ہوئے اور آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ ناراض ہیں تو بس یہ ناراضگی تھی. بس اب منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے تھے، اے ناراضگی. آپ حضرت انس پہ ناراض ہو گئے، وہ ادھر سے آئے ہیں، آپ کی نظر پڑی تو اس سے آگے کچھ نہیں. وہ صحابہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا وہ اللہ کے نبی ناراض. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پہ جانے لگے. ماں نے روکا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے کیوں جاتا ہوں؟ کہ میں تو جاؤں گا. کہ میں تجھے اس دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا. ایسے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو جاؤں گا. انہوں نے فوراً اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا اور پھر یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے کہ مجھے شاباش ملے گی. آپ نے دیکھا تو یوں پھیر لیا. وہ پریشان ہو گئے، جو ان کو اندر کی بات کا تو پتہ نہیں تھا. ابھی ماں نے پیغام بھیج دیا. وہ تو بڑے خوش ہو کے انٹر ہوئے کہ آپ میرا نبی کہے گا شاباش بھائی تھا پڑا ہے تینوں. وہ آپ ایسے بیٹھ گئے. ایسے بیٹھنے کا مطلب تھا کہ آپ ناراض ہیں. ان کو تو اپنے پڑ گئی، ہتھیار بھول گئے. کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں میں ناراض ہوں. کیا ہوا؟ کہ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر ہتھیار اٹھا کے آ گیا ہے. مجھے ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں ماں کا دل دکھے. چل جا ماں کی خدمت کر، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. یہ میرے نبی کا اظہار ہے، ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. سراپا رحم و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بلدانے والا، غریبوں کا والی غلاموں کا مولا. ہائے ہائے ہائے. تو میرے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے. آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار. اور کبھی مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے ایسے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہوگی پاؤں لوگوں کی طرف سیدھا نہیں. کبھی لوگوں کو اتنا احترام دیا کہ ہمیشہ باوقار ہو کر ان کے سامنے بیٹھے. اور اپنی مجلس میں جب کسی کو بلانا ہوتا وہ دور بیٹھے تو یوں اشارہ نہیں کرتے تھے انگلی کا، بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے یوں آپ ذرا تشریف لیں. یوں ایسے نہیں کرتے تھے کہ یہ، اگرچہ اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں لیکن یہ تکبر سے ملتی چیز ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں انگلی اٹھانا. تو میرے نبی ساری زندگی اس سے بھی بچے، کبھی کسی کو ایسے نہیں کیا بلکہ یوں کر کے پورا ہاتھ کا اشارہ دے کے یوں فرماتے. اشارے میں بھی عزت دیتے تھے. بیان کے دوران کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی غصے کے ساتھ اپنے کوئی ایکشن نہیں دکھائے، بلکہ ایک ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہوتی تھی اور دوسرا ہاتھ زیادہ زیادہ یہاں تک جاتا تھا. بات کرتے کرتے یوں فرماتے یوں فرماتے. کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کی، کبھی کسی کا ممبر سے نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کی. دوران گفتگو جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی ایک غیر ارادی حرکت تھی. یہ تو اب یہاں تو وہ ایسے یوں ہاتھ ہوتے تھے، یوں بیٹھو آپ گفتگو کر رہے ہیں یوں کرتے رہتے تھے. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں، جنت اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ محبت کی چیزیں ہیں. میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر کے رکھ. ہم نے اپنے پیو دادے کی چیزیں سنبھال کر رکھ. اے میرے پیو دی ٹوپی پئی ہے، میرے ابے دی اشکن پئی، یہ میری اماں کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ان کا میرے حبیب تیری ہر ادا محفوظ رکھوں گا قیامت تک.
کسی نبی کی زندگی پر ایسا سایہ نہیں، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام